بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہی روشنی۔ راہی روشنی دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دجال اور یہودیوں کے دجال سے کنیکشن اور اس کے لے کر موجودہ فلسطین اسرائیل جنگ کے اوپر بہت سارے موضوعات پر بات کر چکے ہیں، لیکن آج کا ہمارا موضوع تھوڑا سا الگ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کیسے دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گا، اور اس کے لیے وہ کیسے ہتھ کنڈوں سے کام لے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ اس سب نے آج سے 1400 سال پہلے ایک حدیث مبارکہ میں پیشگوئی فرما دی تھی، جس کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت مسلمانوں کے لیے کیسی آزمائش کی گھڑیاں لے آئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آدھی سے مبارکہ کی روشنی میں کئی جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل ہو جائے گی۔ دجال کا فتنہ کیسے دنیا کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری صراحت اور وضاحت سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا ہے، اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں دجال کے عروج کی نشانیاں بتائی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو جامع سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 477 میں بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق دجال کے آنے سے 3 سال قبل دنیا میں قحط کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا، اور زمین اپنی پیداوار کو 1/3 روک لے گی۔ اس اگلے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے، اور اسی طرح زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی تمام پیداوار روک لے، جس سے پوری دنیا میں قید و غذائی۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غذائی قلت کا ایک شدید بحران برپا ہو جائے گا، اور اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کا دریا ہوگا، اور جو دجال کو تسلیم کرے گا اس کو سچا مانتے ہوئے اپنا مسیح اور خدا قرار دے گا۔ دجال اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور جو مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ بھوکا پیاسا مرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسے ہوگا۔ پہلے تو ہم اس کی وضاحت کرتے چلے کہ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی دریا سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ روٹیوں کا پہاڑ کیسا ہوگا اور پانی کا دریا کیسا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہودی قوم کی شرشت سے بخوبی واقف ہے، یہ معمولی چیز میں بھی کاروباری پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی کھلا کھانا جیسا کھلا دودھ، پانی، آٹا اور اسی طرح کی دیگر اجناس صحت کے لیے مضر ہے، اور جو چیزیں بہترین پیکنگ میں تیار کر کے دنیا کو فراہم کی جا رہی ہے وہ عین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہی اس کے نتیجے میں خود عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ جیسے دنیا نے کھلے اناج، کھلے پانی، کھلے دودھ اور دیگر غذائی کا رخ کیا ہے، ویسے دنیا میں غذا مختلف علاقوں میں مختلف حساب سے دستیاب ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، لاطینی امریکہ اور دنیا کے چند ایک ممالک میں سے اس وقت غذا بڑی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ دوسری جانب افریقہ کے تقریباً 25 سے 30 کروڑ باشندے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کے بے شمار لوگ جن کی آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب بنتی ہے، یہ لوگ غذائی قلت کا شکار ہے۔ اسی کی وجہ سے یہودیوں نے اپنی اس کاروباری ذہنیت کو اپناتے ہوئے دنیا کے ہاتھ سے ان کی اجناس چھین لی ہے، اور دنیا کو پیک شدہ غذا کا عادی بنا دیا گیا۔ اب بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دجال کے آنے کا وقت میں بڑی یہودی کمپنیاں جو خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھتی ہے وہ کس طرح سے کام کریں گے اور کس کے اشاروں پر کام کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، ہم کو یہ بڑی فیسلٹی صرف اس کام کے لیے مختص ہے
کہ وہ دنیا بھر میں اگنے والی غذائی اجناس کے بیچوں کو محفوظ کر کے پیس کر لیتی ہے۔ جب غذا کی قلت ہوگی، قحط کا دور ہوگا، قحط کا دور ہوگا، اور 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی غلہ اگائے گی، تو اس قحط کے دوران محفوظ کردہ خوراک کام آئے گی۔ اس کے بعد جب دجال آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت کے مطابق دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی، اور آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا۔ دراصل یہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی، لیکن یہ سب مذاہب اور یہ سب شعبے دراصل اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کا امتحان ہوں گے، بہت آزمائش ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کفار کے پاس پانی اور غذا اگانے والی زمین کی فراوانی ہوگی تو وہ اپنی محفوظ شدہ تجربہ گاؤں سے اور ذخیرہ اندوز کیے ہوئے بیچوں سے بآسانی اپنی ضرورت کا غلہ اگا سکے گی۔ جو لوگ دجال کا انکار کریں گے، ان پر ہر لحاظ سے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایک طرف تو ان کو دجال کے ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا، تو دوسری طرف اپنی خوراک بھی پوری نہیں ملے گی۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہنے کا بس یہی ایک طریقہ ہوگا کہ اگر انسان کسی سنسان جگہ پر موجود ہے تو وہ وہیں پر موجود رہے اور آباد علاقوں کا رخ نہ کرے، اس سے آزمائش سے گزرنا نہ پڑے، اور اگر وہ آباد علاقوں میں موجود ہے تو وہ اپنے ایمان کے بس یہی ایک طریقہ عزیز ارشاد فرمایا نہیں ملے گی، خوراک بھی پوری نہیں ملے گی۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہنے کا بس ایک طریقہ ہے، اور اگر آباد علاقوں میں موجود ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کسی سنسان علاقے کی طرف چلے جائے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ دجال کے ظلم و ستم اور اس کی کارستانیوں کا کسی بھی طرح سے مقابلہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قحط، آزمائش اور آفت کے دور میں آخر مسلمان اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مسلمان اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے کسی دور دراز کی جگہوں پر چلے جائیں گے، وہ پانی پی کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ تسبیح کریں گے، تو وہ تسبیح ان کے لیے غذا بن جائے گی اور ان کے جسموں کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، ہم نے جو آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا ہے، یہ منظرنامہ کوئی خیالی تصویر نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کی پیش گوئیاں ہیں، اور ہم نے وہ سب دکھائے ہیں جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودی قوم کس قدر دور کی سوچتی ہے اور کس طرح سے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی مکاری اور منافقت سے بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آزمائش، ابتلا اور مصیبت کی وہ گھڑی جو دجال کے آنے سے رونما ہوگی، اور مسلمانان عالم اس آزمائش میں اپنے ایمان کے ساتھ مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گھڑی میں ثابت قدم رکھے اور حق کے ساتھ کھڑا رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے سارے جاننے والوں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔